اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ جی آج 5واں دن ہے ہمارا حدیث کا، اور 4 حدیث اس میں آج کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی حدیث کی طرف دیکھیں۔ السفر قطعۃ من العذاب، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ یمنع احدکم نومہ، روکتا ہے تم کو سونے سے، وطعامہ، کھانے سے، وشرابہ، اور پینے سے۔ فاذا قضى احدکم نحمتہ من وجہہ، لہٰذا جب تم میں سے اپنی سفر کی غرض کو پورا کر لو تو اس کو چاہیے فلیجعل الی اہلہ، اپنے گھر جلدی واپس چلا جائے۔ ٹھیک ہے، ترجمے کو دیکھیں ایک دفعہ پھر۔ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، سفر تمہیں روکتا ہے سونے، کھانے اور پینے سے، لہٰذا تم میں سے جب کوئی سفر کی غرض کو پورا کر لے تو اس کو چاہیے اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا سفر میں دیکھیں انسان کو جسمانی روحانی مشقت کے ساتھ ساتھ سردی، گرمی اور خوف کا بھی سامنا ہوتا ہے، اور زندگی کی بہت سی راحتوں کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ غرض کہ جب ہم سفر کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں، گرمی، سردی، بے آرامی، خوف، یہ سب کچھ ہمارے اوپر ہوتا ہے۔ تو ٹریولنگ جو ہے نا، ویسے تو قرآن پاک میں دیکھیں اللہ رب العزت نے بہت کہا ہے کہ میری زمین میں فسیروا فی الارض، کہ زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو نشانیاں کہ پچھلی قوموں پر کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی تھی، یا ان کا عمارات کو تعمیر کرنے کا طریقہ کیا تھا، اور بہت سی ایسی بھی قومیں ہیں جیسے ڈیڈ سی وغیرہ ہے، قوموں پہ عذاب کیسے آیا۔ تو دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے اب تو خیر بہت سے لوگ ولاگ بناتے ہیں اور ٹریولنگ کرتے ہیں، ایسے کوئی سائیکل پہ، کوئی موٹر سائیکل پہ اراؤنڈ دا ورلڈ جا کے اور لوگوں کو پھر دکھاتے ہیں۔ ظاہر ہے ہر کوئی ایسی جگہوں پہ ٹریول نہیں کر سکتا، تو گھر بیٹھے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ فن تعمیر کیا تھا، اس علاقے کے رہنے والوں کو کھانے پینے کا کیا طریقہ تھا، لباس کا کیا ہے، ہر ملک کو جو بھی دیکھنا چاہیں اس ملک کے پوری انفارمیشن جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ تو سفر جو ہوتا ہے نا، یہ ایسی چیز ہے جس کے اندر انسان کو مشکلات بھی آتی ہیں، ظاہر ہے بے آرامی بھی ہوتی ہے، بے شک بس کا سفر ہو، بائی روڈ ہو یا بائی ایئر ہو، کسی طرح کا بھی سفر ہو۔ اور یہ کہ یہ بات صحیح ہے کہ فاصلے سمٹ گئے، جیسے بحری جہاز سے جو لوگ حج کرنے جاتے تھے وہ چیز ختم ہو گئی، اب ہوائی جہاز ہیں، تو ظاہر ہے گھنٹوں کا سفر بعض دفعہ منٹوں میں بھی ہو جاتا ہے، اگر کراچی سے پنڈی یا لاہور سے پنڈی، اسلام آباد یا پشاور ٹریول کرنا ہو۔ ٹھیک ہے، تو لیکن یہ کہ ظاہر ہے آپ نے اس کی تیاری کرنی، ایک دن پہلے آپ نے پیکنگ کرنی ہے، اور اس کے بعد اگلے دن ٹریول کرنا ہے، اور جہاں جا رہے ہیں وہاں پہ جا کے جب اگلے دن تک ان پیک کرتے اپنا سامان، پھر انسان ریلیکس ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ دیکھیں حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ جب تم سفر پہ جاتے ہو تو ظاہر ہے تمہارا کھانا پینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر تمہیں تھکاوٹیں بھی ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں ایک مجھے یاد ہے کہ جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے تو والد ٹرین سے سفر کرتے تھے نا، تو ہمیشہ وہ پراٹھے، آملیٹ اور اچار زیادہ ہوتا تھا، مطلب ایک بندہ ٹریول کر رہا تھا تو 3 سے 4 پراٹھے ہوتے ہیں۔ تو میں امی سے پوچھتی تھی یہ اتنے سارے کیسے کھائیں گے ابو نا؟ کہتی نہیں، اس لیے نہیں ہے، دائیں بائیں ساتھ میں کوئی بیٹھا ہو تو انسان آفر کر دیتا ہے نا، دوپہر کے وقت ہو تو ویسے ہی بڑا اچھا لگتا ہے آملیٹ، پراٹھا، اچار۔ تو مطلب خیال رکھنا مسافر کا۔
ٹھیک ہے. پھر آپ دوسری چیز دیکھیں کہ نا مرد کو، مسلمان مرد کو گولڈ پہننا حرام ہے. اب فقہ کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے کہ کس وقت پہن سکتا ہے؟ اگر وہ سفر میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے، سفر میں جب جا رہا ہے وہ اور کسی نیت سے پہنے گا، دکھاوے کی نیت سے نہیں، شان و شوکت ظاہر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ اگر کہیں بیماری آ گئی یا کوئی حادثہ ہو گیا یا کوئی پریشانی ہوئی تو اس کو بیچ کر پیسے لے کر اپنی اس پریشانی کو دور کر سکے، صرف اس وقت جائز ہے. ورنہ تو جب لا علمی ہوتی ہے تو لوگ شادیوں پہ لڑکوں کو، دلہے کو کیا دے رہے ہوتے ہیں؟ گولڈ کی انگوٹھی ڈال رہے ہوتے ہیں. بہرحال یہ ظاہر لا علمی کی بات ہے، تو جب انسان کو نہیں سمجھ ہوتی نا. پھر آپ دیکھیں سورہ قریش کے اندر اللہ نے سردی اور گرمی کا ذکر کیا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ سوچتے نہیں ہو کہ کس طرح تمہیں سردی اور گرمی کے اندر، تمہارے سفر کے اندر تمہیں مشقتوں سے بچایا، اور تم شام کا، یمن کا سفر کیا کرتے تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ یاد دہانی کرا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہ یہ بھی چیز آپ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کر دی. سفر کے دوران قرآن پاک میں ہے کہ روزہ اگر نہیں رکھ رہا تو ٹھیک ہے، نہ رکھیں، لیکن اگر سڑکیں بھی سموتھ ہیں، آپ کے پاس بڑی آرام دہ سواری ہے، تو پھر تقویٰ یہ ہے کہ پھر اس کو روزہ رکھا جائے. ٹھیک ہے، ٹریولنگ کے اندر اور مریض کے لیے بھی روزہ معاف ہے. تو اس میں آسانی اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے. سفر کی جو ہے نا دعا، اس کو بھی یاد کرنا چاہیے. گھر سے نکلنے کی دعا، سفر کی دعا، ٹھیک ہے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے. اور واقعی میں یہ بات سچی پکی ہے کہ جب دعا پڑھ کے گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں انسان آ جاتا ہے. اور کئی لوگوں کو تو اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ اگر تھوڑا سا ویسے گروسری لینے یا مارکیٹ جا رہے ہیں پھر بھی گھر سے نکلنے کی دعا ضرور پڑھتے ہیں. تو ظاہر ہے اس میں اب ان کے لیے سہولت آ جاتی ہے نا، اتنا یوز ٹو کرنا ہے اپنے آپ کو دعاؤں کے لیے، اور پھر ظاہر اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں. پھر ایک اور چیز ہے کہ سفر کے اندر ضرور اس کو سمجھیں کس جگہ کا سفر کر رہے ہیں، نوعیت کیا ہے. جیسے حج عمرہ کرنے جاتا ہے انسان تو اس کی کیسے تیاری ہوتی ہے نا، اپنے کپڑے کی اور پیسوں کی بھی، اور کھانے پینے کی بھی، اور عبادات کے معاملات بھی ہیں. اور کسی رشتہ دار کو ملنا ہے، پہلے یہ چیز زیادہ تھی کہ انسان خوشی غمی میں اپنے رشتہ داروں کی طرف ضرور جاتے تھے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا سکون رکھا ہوا ہے. جب آپ کسی کو ملتے ہیں نا، اپنے کسی رشتہ دار کو، اگر وہ پریشان ہے تو 2 لفظ تسلی کے تو دیے تو اچھا لگتا ہے. خوشی میں بھی اچھا لگتا ہے اور غم میں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ کوئی ہمارے پاس ہے. اب یہ دیکھیں، چھوٹے ہوتے میں کہتی تھی کہ کیا بات ہے نا، یہ جو کہتے ہیں کہ کندھے پہ سر رکھ کے کسی کے رو لیا. ہر کوئی تو اپنا کندھا کوئی نہیں نہ دے رہا، لیکن کوئی نزدیکی ہوتا ہے، رشتہ دار، گلے لگتا ہے، انسان اپنا غم ہلکا کر لیتا ہے. واقعی میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور پھر یہ وقت کے ساتھ ساتھ احساس ہو رہا ہوتا ہے، اور اپنا بڑا اسٹرانگ لگتا ہے جب ہمارے خاندان جو ہوتا ہے نا، آپس میں ملنا جلنا، بہن بھائیوں کی خوشی غمی، یہ چیز اسٹرانگ ہوتی ہے. تو خود بخود انسان سفر کر کے وہاں تک پہنچ جاتا ہے. تو سفر کے اندر کی تنگی، مشکلات، پہلے تو لوگ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، ریگستانوں میں سے اس کو پورا ٹریول کرتے تھے. پانی کی کمی ہے تو کیسے وہ اپنے ساتھ پانی بھی رکھا، لیکن یہ مشکلات، پریشانیاں ہوتی تھیں. ٹھیک ہے، اب سفر جو ہے نا وہ آرام دہ ہو گئے، بے حد آرام دہ ہو گئے ہیں. تو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانا آسان ہو گیا. تو بہرحال سفر کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اب اور جو کھانا پینا ہے اس کا بھی خیال رکھیں. سفر لمبا ہے تو اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسی چیز ساتھ لے کے جانی ہے، اور دعاؤں کا اہتمام ضرور کرنا ہے. اگلی حدیث پاک کو دیکھیں. حبک شیئن، تمہاری کسی بھی چیز کی محبت، یؤمی و یسم، سمم بکم نمیون جیسے آتا ہے نا قرآن میں، تمہیں اندھا اور بہرا کر دیتا ہے.
ترجمے کو دیکھ کے کسی چیز سے محبت کرنا تم کو اندھا اور بہرا کر دیتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے محبت کی تعریف یہ لکھی کہ پسندیدہ چیز کی طرف طبیعت کا مائل ہونا، ٹھیک ہے، اور چیز کی محبت انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اس حدیث میں انسان کی فطرت کو بیان کیا گیا۔ انسان جب کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو یہ محبت اس پر ایسی غالب آ جاتی ہے کہ اس کو اپنے محبوب کے علاوہ اور کوئی چیز نظر نہیں آتی، اور انسان اس محبت میں ایسا ہو جاتا ہے کہ اس محبت میں کسی کی مذمت کو سننا بھی پسند نہیں کرتا۔ واقعی میں یہی بات ہے، اندھی محبت کا اگر دیکھا جائے، اندھی محبت کسی بھی رشتے سے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے۔ ایسی محبتوں میں آزمائش ضرور آتی ہے۔ تو جو دنیا میں اللہ نے ہمیں ہمارے رشتے بنائے، والدین کی محبت، قرآن میں اس کا بہت ذکر ہے۔ اللہ نے اپنی محبت کے ساتھ والدین کی محبت کا بھی ذکر کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد اولاد کی محبت آتی ہے، ٹھیک ہے، اب اور مختلف چیزوں کی محبت ہے، اس کے اوپر بہت دفعہ ہم نے بات کی ہے، لیکن یہ حدیث پاک ہے کہ جب تک ایک مومن کی محبت کامل نہیں ہوتی، جب تک کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت اس کی شدت والی نہ ہو، بس اس کے علاوہ تیسری اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو کوشش کیا کرنی ہے؟ اس چیز کو سمجھنا ہے۔ اور ویسے دوسری چیز میں نے یہ دیکھا، جیسے انسان کا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہو جاتا ہے نا، تو یہ جو فضول قسم کی محبتیں پالی ہوتی ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ توڑنا شروع کر دیتے ہیں اگر واقعی میں دل میں محبت، اللہ کی محبت ہے، اور انسان چاہتا ہے کہ میرے اندر اللہ کی محبت زیادہ ہو، باقی چیزوں کی پھر آہستہ آہستہ محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ دیکھیں بعض دفعہ خواتین ایسی اندھی محبت اولاد سے کرتی ہیں، جس چیز پر بھی اندھی محبت کی جائے گی نا، اس میں آزمائش ضرور آئے گی۔ اب دیکھیں جیسے کھانے پینے کا کتنا رواج ہو گیا، ٹھیک ہے، پہلے کھانا اتنا زیادہ نہیں تھا، اتنا وافر مقدار میں نہیں ہوتا تھا، اتنی ورائٹی نہیں ہوتی تھی۔ اب تو باقاعدہ کوزینز ہیں، ان کے بارے میں پڑھا جاتا ہے، شیف بننا جاتا ہے، اور پھر ویسی مختلف ہوٹلز، ریسٹورنٹ میں لوگ اپنی پسند کی کوزین وغیرہ کھانے کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ محبت اگر ڈالی تو ہر وقت انسان کس چیز کو سوچے گا؟ کھانے پینے کو، کھانے پینے کو، کھانے پینے کا۔ اور یہ بھی حدیث پاک ہے کہ مسلمان مومن جو ہوتا ہے وہ ایک آنت سے کھاتا ہے، یعنی تھوڑا کھاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کافر جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کھاتا ہے، اس کا دھیان ہی ادھر اس میں رہتا ہے۔ اب کھانے کے علاوہ کئی خواتین ہیں، ان کو کپڑے کا سے بہت محبت ہوتی ہے، کوئی نہیں پتہ چلتا کہ گھر کی ضرورت کیا ہے، اندھا پن اس میں کپڑے کے اندر آ جاتا ہے۔ حالانکہ متناسب ہونا چاہیے نا، ہر چیز متناسب ہونی چاہیے، اعتدال پہ ہونی چاہیے۔ اور بعض ایسے مرد اور عورت ہیں کہ پروفیشن ان کو اتنا زیادہ ان سے محبت ہو جاتی ہے، عشق ہو جاتا ہے کہ اور بھی کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ ایسی بھی میں نے خواتین دیکھی ہیں جو اپنی میرڈ لائف کو اپنے پروفیشن پہ قربان کر دیتی، چھوڑ دیتی ہیں خامند کو یا بیوی کو، اور پروفیشن سے اتنا عشق ہو جاتا ہے، دن رات دن رات دن رات اسی کے اندر کھب جاتے ہیں، بس باقی معاملات پھر کمزور ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت بھی کی، اور عصر کے بعد 11 بیویاں تھیں، ہر بیوی کے پاس بھی جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مکہ میں انتقال ہو گیا تھا، باقی جو بیویاں تھیں پھر رات کو بھی ایک بیوی کی باری آتی تھی، اور جو معاشرتی انتظام تھے اور جو جہاد کی بات تھی، سب کچھ ساتھ 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 لے کر چلے، ہے نا۔ تو کیسا ایک مکمل جو ضابطہ حیات ہے دین اسلام کا، عملاً جو قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہے اس پہ عمل کر کے بتایا۔ جو بھی پہلو آپ نکالیں، جو بھی پہلو ہم نکالیں نا، اس کے اندر ہمیں مثال ملتی ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگی کو بڑے تناسب کے ساتھ جو ہے نا گزارنا چاہیے۔ اگر پروفیشن ہے، اسکول کالج کی پڑھائی ہے، کئی اسٹوڈنٹس انتھک پڑھتے ہیں، کوئی خوشی غمی ہوئی جی آپ کی بیٹی نہیں آئی، وہ پرس اس کا یونیورسٹی ہے وہ بزی ہے، اسکول ہے بزی ہے، ٹیسٹ ہونے والے ہیں بزی ہیں، تو وہ ایسے انتھک پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی تناسب لے کے آنا ہے۔ ایک طریقہ جیسے ہمارے پاس جو قرآن کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کو میں کہتی 2 گھنٹے پڑھیں بس،
ویسے تو 1 ڈیڑھ گھنٹہ بھی بہت ہے اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں قرآن کے، تو ورنہ آپ 2 پڑھ لیں بس، اس کے بعد اپنے گھر کے کام دیکھیں۔ اور کئی عورتیں ہوتی ہیں ان کو صفائی کا اتنا خبت ہوتا ہے، گھر کام والی بھی صفائی کر رہی، خود بھی کر رہی ہیں، دھاگے بھی چن رہی ہیں، کو ہر کونے کھد رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ہر وقت دھیان کہاں ہوتا ہے، کوئی کوشن بھی ٹیڑھا نہ ہو۔ ایسی محبت ہو جاتی ہے اپنی، یہ جو محبت ہے اسے دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو بھی چیز جیسے رکھی ہے بالکل ویسے ہونے چاہیے، اگر کسی نے ہلا دی ہے تو بس اس کی شامت آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو وہ بچے بھی جس گھر میں ظاہر ہے وہاں پہ ان کا رہن سہن فرق ہوگا، جہاں صرف بزرگ ہیں ان کا رہن سہن اس گھر میں فرق ہوتا ہے، بہت زیادہ شور نہیں اچھا لگ رہا ہوتا، تھوڑی دیر بچوں سے کھیلیں بس، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب کسی بھی چیز کی محبت ایسی نہیں ہونی چاہیے جو انسان کو اندھا کر دے۔ اسی طرح کھانے پکانے کی بھی کئی عورتوں کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، ان کی ہوتا اچھا ہے، ذائقے دار بھی ہوتا ہے، زبردست بھی ہوتا ہے، کوئی ریسیپی شیئر نہیں کر رہی ہوتی۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اندھی محبت کسی چیز میں اگر ڈال دی ہے نا، کئی لوگوں کو گاڑیوں کا خبت ہوتا ہے، کئی عورتوں کو ڈیکوریشن کا ہوتا ہے، گھر سجانے کا ہوتا ہے، اب اسی کے اندر اتنا زیادہ انہماک ہو جاتا ہے اور گم ہو جاتی ہیں کہ اپنی نمازیں بھی رہ جاتی، عبادت بھی رہ جاتی، ذکر بھی رہ جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بات جو ہے نا یہ لمحہ فکری ہے۔ تو کوشش کریں ٹائم ٹیبل بنائیں، بہتر تو وہ ہے مسلمان عورت کے لیے کہ نمازوں کے اوقات کے ساتھ وقت بنائیں۔ کبھی بچوں کو دے نا ٹائم ٹیبل بنانے کے لیے، تو بچے کیا کہتے ہیں 6 سے 7 یا 7 بجے سے 8 بجے تک ناشتہ کرنا ہے، تو اسے پوچھتے ہیں بیٹا جی 7 سے 8 1 گھنٹے کھاتے جانا ہے، کھاتے جانا ہے، کھاتے جانا ہے، اتنا ٹائم تم نے ناشتے کے لیے نکال رکھا ہے؟ اور پڑھائی کے لیے ہوتا ہے 1.5 hour بس، زیادہ نہیں۔ تو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انسان کی سوچ جو ہے وہ کیسے اپنے وقت کو تقسیم کرتی ہے اور کتنا وقت۔ بازاروں میں چلے جائیں تو آپ دیکھیں بازاروں میں کتنا وقت لگتا ہے نا، ایک تو ٹریفک میں، اب یہ ساری چیزیں مارجن بنا کے انسان کو کام کرنا چاہیے۔ ظاہر آگے جیسے اب سردیاں آ جائیں گی، دن چھوٹے، اب نمازیں کا ہیں تو یا تو پھر باوضو ہو کے بازاروں میں جائیں، جو نماز کا وقت آ رہا ہے جس شاپ پہ اسے کہیں کہ جا نماز دو اور میں نماز پڑھتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز کا اہتمام کریں گے تو بہت ضروری چیز ہوتی ہے تو پھر آپ بازار کا رخ کریں، ورنہ پھر یہ ہے کہ وہاں جا کے بھی وقت فضول ضائع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے سنا ہوگا لفظ ونڈو شاپنگ، کچھ بھی نہیں خریدنا، صرف ویسے ہی بازاروں میں جا کے گھومنا پھرنا ہے کہ کون سا رنگ چل رہا ہے، کیا ڈیزائن چل رہا ہے، لیٹسٹ کیا ہے۔ اور یہ صرف کپڑوں میں نہیں، کراکری میں بھی، ڈیکوریشن میں بھی، آج کل لیمپس کیسے جا رہے ہیں، صوفہ کشنز کیسے، بیڈ کورز کیسے ہیں، اور یہ ہر ایسی چیزوں کے اندر، یا ایپس ایسی ڈال دینی موبائل کے اوپر، اور اسی کو دیکھتے رہنا کہ آج کل اس میں ایپ کے اندر ٹرالی بھی ہوتی ہے، جو پسند آتا ہے قیمت کا میں ٹرالی میں ڈالتے جائیں اور پھر ٹرالی آگے کاؤنٹر پہ لے آئیں تو آپ کے گھر میں ہوم ڈیلیوری ہو جاتی ہے ان چیزوں کی۔ ٹھیک ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اب انسان نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی چیز کی محبت۔ بہت سے لوگ ہیں موبائل اور ٹک ٹاک، فلمیں دیکھنا، گانے سننا، اس کی محبت میں انسان اندھا ہو کے زندگی کا وقت ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ نہیں، پھر اسی لیے یہ حدیث پاک ہے نا کہ جب انسان دنیا سے جا رہا ہوگا تو اس کو وہ بہت حسرت میں ہوگا۔ ویسے تو 50+ کے اوپر ہی کافی حسرتیں شروع ہو چکی ہوتی ہیں جن لوگوں کو آخرت کا خیال ہوتا ہے۔ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ زندگی کا وقت کہاں لگایا تھا، فضول باتوں میں، موبائل پہ بھی پیکج ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر بھی 1 1 گھنٹہ بات کریں، کیا اس میں گفتگو کا جو مرکز یا موضوع ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ تو جیسے جیسے ایج زیادہ ہوتی ہے نا تو انسان کو، مسلمان عورت کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، تو میں نے ہر دن جو صبح ہوئی، سورج طلوع ہوا ہے نا، اس کے ساتھ، اور جب سورج غروب ہوا میں نے کیا تیاری کی۔ اگر ایک دن کی تیاری نہیں کرنی آتی نا تو نارملی میں رات کو بیٹھ کے بچوں سے پوچھتی ہوں، ہاں جی صبح کا کیا پروگرام ہے۔ ایک بچہ کہتا ہے یونیورسٹی جانا ہے، دوسرا کہتا ہے کام پہ جانا ہے، کسی نے کیا سوچا، تو آہستہ آہستہ بس ویسے ہی ایک لائٹ موڈ میں بات کریں رات کے وقت۔ ٹھیک ہے، اب وہ ہوگا آہستہ آہستہ ان کے ذہن خود ہی بننا شروع ہو جائیں گے ہم نے کل کیا کرنا ہے۔
اس میں سے جو ایکسٹرا چیزیں ہوں گی کٹ ڈاؤن کریں اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں. ٹھیک ہے. سردیوں میں تو ظاہر ہے اگر باہر نکلنا ہے گھر سے تو ٹھیک ہے، باقی کا وقت تو گھر میں گزر رہا ہے، اب اس کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے، لیکن جب تک ہم خود نہیں اپنے آپ پر رحم کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں کرتے نا رحم. سبب کو اختیار کرنا ہے اور اللہ سے مانگے کہ زندگی کا وقت اندھی محبتوں میں انچاہی وہ تو بہت سی ایسی چاہتیں ہوتی ہیں جس میں ہمارا وقت ضائع ہو رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے اور ہمیں بچائے. اگلی حدیث پاک کو دیکھیں. احب الاعمال الی اللہ ادوامها وان قل. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جس پہ ادوامها ہمیشگی، مداومت، ہمیشگی ہو، اگرچہ تھوڑا ہی ہو. ٹھیک ہے. تو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے. اب بعض دیکھیں عورتیں، اچھا اس حدیث کا مطلب علماء فرماتے ہیں کہ آدمی جب کسی نئے کام کو شروع کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو ہمیشہ کرے، چھوڑنا نہیں ہے، اگرچہ مقدار میں عمل کمی ہو. پہلی بات تو یہ دیکھیں، نارملی یہ دیکھا کہ جو عورتیں نوافل پڑھتی ہیں نا تہجد کے یا چاش کے، ان کا 12 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں. اچھا اب کچھ عرصے بعد یہ 12 8 جو ہے بالکل نہیں پڑھے جاتے کیونکہ جسم تھکا ہوا ہوتا ہے، تو 2 پڑھ لیں کافی ہے. 2 کے اوپر جب انسان عادی ہو جاتا ہے نا اس کے بعد پھر 4 ایڈ کریں. اپنے جسم کے، اپنے گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے نفلی عبادات کو ایسے کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک دم آپ نے نیت کر لی کہ جی میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں 5000 دوں گی اللہ کی راہ میں کسی غریب کو. ٹھیک ہے. تو آپ کہیں کہ 100 روپیہ 10 روپے مانگ لیں جو آسانی سے دے سکتے دل کی خوشی کے ساتھ. ٹھیک ہے. یہ میرا کام ہو جائے گا، میں اس سبجیکٹ میں پاس ہو جاؤں گی تو میں 50 نفل پڑھوں گی. 2 کا آپ کہہ لیں، کیا ضرورت ہے 50 کی کہنے کی. ٹھیک ہے. ایک صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں روز. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ روزہ مت رکھو. تو انہوں نے کہا نہیں میں طاقت رکھتا ہوں. تو پھر جب اس نے دیکھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ضد دیکھی نا تو کیا فرمایا، ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھو. ٹھیک ہے. اچھا اسی پہ چل پڑا. اب ظاہر ہے ایج جب زیادہ ہونی شروع ہوئی 50 60 کی عمر میں، تو اب دل کرتا تھا کہ میں اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے رخصت لی، انہوں نے کہا کہ جی روزہ روز نہیں رکھنا، ایک دن رکھنا ہے، تو اب میرے جسم میں وہ طاقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت اب وہ پچھتائے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے سمجھا رہے تھے تو میری عقل نے کام ہی نہیں کیا. تو یہ جو یہاں پہ یہ جو بات ہے نا مداومت، ہمیشگی، یہ چیز ہونی چاہیے. آپ نے کوئی بھی نیکی والا کام شروع کیا اب اس کو ٹل ڈیتھ کرے نا. انبیاء علیہ السلام پہ جو ذمہ داری اللہ رب العزت نے لوگوں کی مخلوق کی اصلاح کی، عبادات کے طریقے اور دوسری چیزیں بتانے کے بارے میں کی، اس پہ انبیاء کرام اللہ سے ہمت طاقت مانگتے تھے. نوافل کے ذریعے ذکر کے بعد، تلاوت کے بعد دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرما. روتے بھی تھے. ٹھیک ہے. تو اب 2 4 دن کے لیے نیک بننا، 2 4 دن کے لیے کوئی نیا کام شروع کر لینا اور اس کو پھر چھوڑ دینا، یہ اللہ کو نہیں اچھا لگتا. آپ دیکھیں بہت لوگ ہیں عالم بھی بن جاتے ہیں، مفتی بھی عالم مرد بنتا ہے 8 سال میں، مفتی 2 سال اور پلس 10 سال. اصولاً تو اب لوگوں کی اصلاح کا کام کرنا چاہیے نا. کوئی بھی دین کے اندر ایسی چیز سیکھ لی ہے یا آپ کا ویسے تو دنیاوی حساب سے بھی اگر کوئی پروفیشن لیا ہے، ایک ٹائم پر تو ریٹائرمنٹ آ ہی جاتی ہے نا، انسان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے. تو دین کے اندر عبادات اور معاملات میں کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہے. یہ جو آپ کو کہتی ہوں نا کہ آپ نے رمضان میں 30 دن یا 29 دن روزے کے ساتھ قرآن پڑھا، تو عید والے دن آپ جج کریں کیا عید والے دن بھی قرآن پڑھا کہ وہ سلسلہ منقطع کر دیا.
اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ویسے تو 1 سپارہ روز پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے تو 1 رکوع تو پڑھیں، اور عید والے دن بھی 1 رکوع پڑھیں، 1 رکوع بھی پڑھیں تو ظاہر ہے سال میں قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اور بھی جو بھی عبادات ہیں یا ہمارے معاملات ہیں نا، کہ آپ کہیں کہ جی میں نورانی قاعدہ کسی کو پڑھاؤں گی، حفظ کروں گی، تو اب حفظ کرنے کے بعد بھی آپ دیکھ لیں سورہ ناس تک حفظ ہو گیا، ہاں، فاتحہ سے لے کے ناس تک، تو کیا آپ بند کر کے بیٹھ جائیں؟ نہیں، روز 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 مشقت ہے۔ کسی حافظہ سے پوچھیں نا، حافظ سے پوچھیں، وہ دوران حفظ بھی اپنی منزل سب کی سب چل رہی ہوتی ہے، اور کرنے کے بعد بھی کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کو دہرائی ہوتی ہے، اور کب تک ہوتی ہے؟ ٹل ڈیتھ۔ یہ ایسی چیزیں ہیں اور کہ جس کے اندر انسان اس میں ہمیشگی اختیار کرے گا تو ہی وہ قائم رہتی ہے چیز۔ اور دنیا کے حساب سے یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے۔ پھر زیادہ اعمال کی بات نہیں ہے، مقدار بے شک کم ہے لیکن وہ خالص ہونی چاہیے۔ جیسے آج کے دور میں بھی بات ہوتی ہے نا کہ کوالٹی اور کوانٹٹی، ٹھیک ہے؟ تو کوالٹی جو ہے نا عبادت کی یا ہمارے اپنے کام کی، وہ زیادہ بہتر ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ جیسے ٹیچر ہے میرے اسٹوڈنٹس زیادہ ہوں، پیر صاحب ہے میرے مرید زیادہ ہوں۔ اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اس سے فائدہ بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ اتنے توجہ کے ساتھ جب کام کرنا ہو اخلاص کے ساتھ تو پھر کہیں نہ کہیں اس میں کمی رہ جاتی ہے۔ تو بہرحال مجھے امید ہے کہ یہ نقطہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ جو بھی کام شروع کرے نا، اس میں جذبات میں آ کے کسی نے ڈرایا، کسی نے دھمکایا، کسی نے حوصلہ توڑا، اس کو چھوڑا نہ کرے، اس پہ عمل کرے، اور اپنے آپ کو بھی ہمت میں رکھنی چاہیے، اور کہیں لکھ کے لگا دے اپنے پاس، مطلب کہیں بھی کاغذ پہ، خود ہی کو کر بلند، اپنے اندر جو اپنے آپ کو اٹھانا ہوتا ہے نا، اس کے اندر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے ہمت اور حوصلہ دے، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی قوت دے۔ ہر ایک کو نہیں ہے یہ، کیونکہ دھیان ہی نہیں جاتا، وہ کہتی ہے اس کا کیا مطلب صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ، ٹھیک ہے؟ استخارے کی دعا ہے، جیسے وہ رکھی تو ہوئی ہے بچوں کی شادیوں کے لیے، لیکن روز پڑھنی چاہیے۔ جو لوگ اگر اب نفلی عبادت میں اشراق کی نماز ایڈ کر دی ہے تو اس کے ساتھ آپ نفلی نماز میں 1 سے زیادہ نیتیں کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال جو بھی کام کریں اس کو پورا کریں، کرتے رہیں تاکہ دوسروں کو اس کا فائدہ حاصل ہو۔ اچھا جی، آخری حدیث جو آج کی ہے وہ ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد۔ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ سخت ہے۔ عابد ہوتا ہے عبادت گزار، وہ لوگ جو زیادہ عبادات کرتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور فقیہ کیا ہوتا ہے؟ اس حدیث میں فقیہ کا مطلب ہے وہ عالم دین مراد ہے، جس کا قلب اور دماغ نور الہی کے مقدس روشنی سے منور ہو۔ تو ایسا عالم خود بھی شیطانی وسوسوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور کئی لوگوں پر سے اس کے حملوں کو ناکام بنا دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ صحیح معنی میں قرآن اور حدیث کے ساتھ جب خود سمجھ لیتا ہے تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اللہ کی راہ پر چلتا ہے، تو کوئی نہ کوئی ایسا کام ہوگا جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں ایک طریقہ تو عبادت کا ہی ہے نا، جیسے کسی نے 100 نفل پڑھ لیے، رات کو پڑھتے ہیں لوگ ایسے، لیکن وہ یہ حدیث پاک ہے کہ صحابی کا نام مجھے بھول گیا، ایک جو آیت پڑھی نا قرآن کی، اس کا ترجمہ کیا اور اس کی تشریح کی، اس آیت کو سمجھ لیا اور اپنی زندگی میں اس کے پر عمل کرتے رہے، ایسا انسان جو ایک عبادت گزار ہے جس نے رات 100 نفل پڑھے، اس سے آگے نکل جائے گا۔ حشر کے دن جب عبادات اور معاملات اور علم کی بات آئے گی نا تو پھر لوگ آگے نکل جائیں گے۔ ویسے یہ جو میں آپ کو کہتی ہوں یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے۔ میں نے جو دیکھا نا گھریلو عورت جو بہت خوش دلی سے اپنی نمازوں کی پابندی کے ساتھ اپنے گھریلو کام کو پورا کرتی ہیں، اپنے آپ کو غیبت سے بچاتی ہیں،
اور بدگمانی سے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ان عورتوں کی جنت پکی ہے، پکی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اور کئی عورتیں جو اپنی جان چھڑاتی ہیں کہ گھر کا کام نہیں کرنا، باہر کا کرنا، باہر بھی اگر آپ دیکھیں، فرض کریں کوئی ڈاکٹر ہے، اور وہ جو ڈاکٹر ہے نا وہ اپنے پیشنٹس کو بہت اچھے طریقے سے دیکھ رہی ہے، تو وہاں پہ بھی آپ یقین کریں کہ بہت سی دعائیں لے جاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں کوئی سخی ہے، کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، وہ لوگ بھی دعائیں لے جاتے ہیں، اللہ کو راضی کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو صرف اس چیز پہ فوکس رکھنا، میں بہت عبادت گزار، میں نفل ایسے، میں تسبیحات ایسے، اور میرا قرآن ایسا، قرآن کا تو خیر اللہ نے وعدہ کیا جتنے الفاظ پڑھیں گے اس کا اجر و ثواب ہے۔ نماز میں دیکھیں، یہ بھی حدیث پاک ہے کہ اگر جلدی کی نمازیں ہیں تو بالکل انسان پر ویسے ہی مار دی جاتی ہیں جیسے کوئی کپڑا لپیٹ کے انسان کے اوپر پھینک دیا جائے، اس کے منہ پہ مار دیا جائے۔ تو یہ جو بنیادی فرائض والی عبادات ہے نا، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، بعد میں آہستہ آہستہ بے شک انسان ایڈ کر لے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب دیکھیں، اگر فقہ پڑھے نا انسان تو جو قرآن اور حدیث سے بنتی تو وضو کا پتہ چلتا ہے کہ کن موقعوں پہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور باوضو رہنے کے لیے ظاہر کم کھانا ہے، جو مرضی آپ کر لیں، کھانا کم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تبھی وہ، ورنہ پھر یہ ہوتا ہے بعض لوگ کھانے کے ساتھ چائے پیتے ہیں، اس کے ساتھ گیسٹرک پرابلم ہو جاتی ہے تو چائے چھوڑ دیں، کہوہ پینا شروع کر دیں، ایک قسم کا کہوہ لگاتار 3 دن پینے کے بعد اس کو چھوڑ دینا ہوتا ہے، پھر کسی اور قسم کا کہوہ پئیں، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ تناسب ہوگا نا تو تبھی، اگر طالب علم بھی ہے اپنی دنیا کے پی ایچ ڈی ایم فل ہے تو وہ ظاہر ہے اگر چائے کافی زیادہ چل رہی ہے تو اس سے بھی انسان کی صحت کو نقصان ہو رہا ہے، ملٹیپل پرابلمز بن رہے ہوتے ہیں، لیکن کم کھانے سے کیا ہے، انسان کی صحت ہے۔ اب آپ دین کا علم سیکھ رہے ہیں، اب جیسے غسل ہے، بہت عورتوں کا غسل نہیں پتہ۔ ایک عورت تھی، اس کو بتایا کہ کیسے ناپاکی کے بعد غسل کرنا ہوتا ہے، غسل جنابت کیا ہوتا ہے، حیض کے بعد کیسے غسل کرنا ہے، تو کہتی اچھا، میں تو دادی ہوں اور اتنی عمر گزر گئی تو مجھے غسل کا ہی نہیں پتہ چلا، کیونکہ وہ حدیث کی اسٹوڈنٹ تھی، تو اس کو نہیں احساس ہوا۔ تو یہ چیز ہے کہ بھول چوک جو ہے نا وہ ہمارے دین میں معاف ہے، اور جب ناپاکی ہوتی ہے تو غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، جلدی اپنے آپ کو پاک صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پانی، اب مڈیاں پہلے زمانے میں ہوتی تھی، بالوں کی مڈیاں، تو ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میں غسل کرنا ہے، جب میں نے تو کتنا پانی بالوں تک پہنچانا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سر کی جڑوں میں جو جڑ ہوتی ہے نا بال کی، اس کو سارے بالوں کو گیلا کرنا ہے، ہاتھوں میں پانی لے کے اگر ٹیپ بھی کرتے رہے نا سر کو تو پانی پہنچ جاتا ہے، اگر پانی کم ہے تو مڈیاں اگر سوکھی بھی ہیں تو غسل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے اب آپ عائشہ نے بتایا کہ عورت کی پاکی کیسے حاصل ہوگی، جب اس کو حیض آتا ہے تو حیض ختم ہونے کے لیے انہوں نے کپڑا دکھایا، ٹھیک ہے؟ تو امت کی عورتوں کے لیے آسانی ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک کپڑا سفید نہ ہو جائے، بالکل پیور سفید، تو اس کا مطلب عورت نے پاکی حاصل کر لی۔ اس طرح فقہ مرتب ہوتی ہے، اور کتابوں کے اندر فقہ کا جیسے باب طہارت ہے، اس کے اندر وضو، غسل ہے، نماز، باب صلاۃ آ جاتا ہے، اور اس کے بعد باب جہاد آ گیا ہے، فقہ کے مسائل، حج پہ جانا ہے، حج عمرے پہ اس کے مسئلے مسائل، یہ ساری جو فقہ کی کتابیں ہوتی ہیں، حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں، باقاعدہ چیپٹرز ہوتے ہیں اور اس میں ڈیٹیل ہوتی ہے۔ اور اب تو اتنی زیادہ ڈیٹیل ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ جو وکیل ہوتے ہیں نا، اس میں کئی کرمنل کیسز لے رہے ہوتے ہیں، کئی صرف ڈائیورس کے لے رہے ہوتے ہیں، کئی پراپرٹی کے صرف لے رہے ہوتے ہیں، اسی کے اوپر اپنی ساری زندگی پڑھتے رہتے ہیں اور اس کو پرابلمس کو شک نمبر یہ ہے تو اس طرح چل رہی ہوتی۔ اسی طرح جو مفتی حضرات ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں، تو حج اور عمرے کے مسائل پوچھنے ایک مفتی بتا رہا ہوتا ہے، نکاح شادی بیاہ طلاق کے معاملے ہوتے ہیں ایک مفتی بتا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے باقی نماز کی بات ہے، پراپرٹی کی بات ہے، کہ کیسے اب وراثت کی بات ہے، تو وراثت کا علم حاصل کرنے والے بھی مفتی حضرات اتنی محنت کرتے ہیں کہ اب یہ چیزیں ایک ایک مفتی کے حصے میں آ کے ڈیٹیل سٹڈی کے بعد پھر فتویٰ آتا ہے۔ تو جب فقہ کا پتہ ہوتا ہے نا، وہی انسان لوگوں کے مسئلے مسائل پھر حل کر رہا ہوتا ہے۔ دارالافتاء بنے ہوئے ہوتے ہیں
جامعات کے ساتھ، مدارس کے ساتھ. تو پھر آپ دیکھیں اگر طلاق کی بات ہے تو ایسی باریک باریک مسائل ہوتے ہیں، جب تک سچ نہیں بولیں گے تو صحیح نہیں نا آتا اس کا فتویٰ. اسی طرح کچہری کے اندر اگر غلط بیانی کر رہے ہیں تو صحیح حل کیسے نکلے گا، کیسے کیس ختم ہوگا. سچ بولنا بہت ضروری ہے اور پوری ڈیٹیل دینا بہت ضروری ہے. اب دیکھیں، اب اگلی بات جو مجھے لگتا ہے کہ شروع میں جب میں پڑھ رہی تھی تو میں بہت زیادہ فورس کرتی تھی خواتین کو کہ آپ عالمہ کا کورس کریں. اب اس کے اندر آپ دیکھیں قرآن بھی پڑھنا ہے، حدیث بھی پڑھنی ہے، فقہ کی کتابیں بھی پڑھنی ہیں، اور صرف نحو بھی پڑھنا ہے، عربی ادب بھی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. کئی عورتوں کی اتنی ذہنی استطاعت نہیں ہوتی. تو جو عورتیں ڈاکٹرز بھی بن رہی ہیں، کیونکہ یہ تب سائنس نے بھی پروف کر دیا کہ دماغ کا بڑا تھوڑا حصہ ہم استعمال کرتے ہیں. اگر صحیح معنی میں اپنے برین کو استعمال کریں تو یو کین ڈو اے لاٹ آف ورک ان دس ورلڈ. اگر دنیا کی بھی چیز ہے یا دین کی بھی بات ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، بس ہم خود تھک گئے ہیں. ہم اپنے آپ کو خود ڈکلیئر کرتے میں تھک گئی ہوں، اب میرے سے یہ نہیں ہوتا، یہ مجھے آتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کبھی بھی اپنے آپ کو خود نہیں بتاتے کہ میں فیلئر ہوں، یہ نہیں مجھے آتا ہے. وہ میں نے کروشیے کا نا نیڈل لی اور وہ ایک رکھا ہوا ہے اون کا گولا، وہ جو میرا دل کرتا ہے اس کو میں بنانا شروع کر دیتی ہوں. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. کوئی نہیں آ رہا پھول بنانا، میں لگی مجھے اچھا لگتا ہے کہ اس کے اندر یہ بڑے مجھے انوویٹیو لگتا ہے. کئی عورتیں دیکھیں نیڈل ورک سویٹر بنا لیتی ہیں سلائیوں سے، کئی امبرائڈری بڑی اچھی کر لیتی ہیں. تو جس کے پاس جو اسکل ہے اسی کو آگے لے کے بڑھیں. اب تو ہوم انڈسٹریز میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. گھر بیٹھے کئی عورتیں جو ہیں وہ کام کر لیتی ہیں، اس کو آن لائن سیل کر رہی ہوتی ہیں. تو بس جو بھی ہنر ہے نا اس کو پھر اپنا لیں. اپنی بنیادی نماز اور کسی کو تنگ نہیں کرنا، اور جو ہنر ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنا دن گزار لیں، جنت پکی ہے. لیکن ظاہر ہے وہ انسان جس نے ٹائم لگایا ہے، قرآن کو سیکھا ہے، اس کا ترجمہ، اس کی گرامر پہ میرا ذہن بالکل بھی نہیں چلتا. بہرحال بڑا میں نے زور لگایا لیکن میرے حصے کی چیز نہیں ہے. یہ بھی پھر ڈپارٹمنٹ علیحدہ ہوتا جاتا ہے. کئی عورتیں جو فقہی مسائل بڑے اچھے بتاتی ہیں، بہت ہی اچھے، اور کئی تفسیر اچھی کرا لیتی ہیں، کئی حدیث کو بھی اچھا ایکسپلین کر لیتی ہیں، کئیوں کو پھر اور تجوید ان کی بڑی اچھی ہوتی ہے. ایسا قرآن پڑھتی ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے. لیکن دین کی نسبت سے آپ کی ایسی ایفرٹ جس کے اندر آپ نے مخلوق کا کام کیا ہے نا، اس میں سب سے ٹاپ آف دی لسٹ آتا ہے بیانات. کہ آپ نے 20 منٹ کے اندر اتنا اسلامک ڈیٹا اکٹھا کر کے عورتوں تک پہنچا دیا. جیسے موٹیویشنل ٹاک ہے، بینیفیشل ٹاک ہے، یا کوئی اور اس طرح کی اسپریچل ٹاک ہے، اس کے اندر کیا بتا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، روحانیت کا بتا رہے ہوتے ہیں، دین کی سمجھ دے رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ان کا فائدہ ہوتا ہے. سوچتے ہیں کہ اچھا یہ ایسے تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. جیسے میرے تجربے سے، میری اپنی رائے سے مجھے یہ لگتا ہے جو ہمارے والدین کی ایج گروپ تھی یا ہے، ان میں سے کم لوگ ہیں ان کی جو تجوید سے قرآن پڑھ سکتے ہیں. تو میں نے بہت سوچا کہ ایسا کیوں ہے نا. تو مجھے تو یہ نقطہ سمجھ آیا کہ یہ پاکستان بنانے میں لگے ہوئے تھے. پارٹیشن کی مشکلات، پریشانیاں، اور اتنی اویلیبلٹی نہیں تھی کہ مسجد جائیں کوئی قاری صاحب ہو، اور خواتین کے لیے بڑا مشکل تھا. آج کے دور میں جو لوگ ہیں ان کے پاس اویلیبلٹی ہے، دین کو سیکھنا چاہیے. اگر ایک عورت کے پاس اچھا ذہن ہے، وہ میڈیکل کی فیلڈ میں جا رہی ہے، یا فزکس کیمسٹری کی ٹیچر ہے، یا کوئی ایسا فیلڈ ہے، تو اس کو اس کے پیرالل دین کا علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی سکھانا چاہیے، بتانا چاہیے. ڈاکٹرز ہیں میرے پاس، تو جو خیر ڈاکٹرز ہیں ان کو میں کہتی ہوں کہ آپ ضرور اسمائل دیا کریں، ان کو حوصلہ دیں، اور دین کی نسبت سے کوئی اچھی بات بتایا کریں. ڈینٹسٹ ہیں تو بتائیں کہ مسواک کی اہمیت کیا ہے، سمجھائیں. ہاں جو بھی میڈیسن آپ نے دینی ہے دیں، لیکن آپ دیکھیں کہ مسواک کی میں کتنی اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہے. آئی اسپیشلسٹ ہیں تو ظاہر ہے وہ بھی دے رہے ہیں آنکھوں کی حفاظت کی دعا، وہ پڑھیں صبح شام. ایون مسواک بھی استعمال کریں گے تو نظر ٹھیک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں نا، دین بھی اور دنیا بھی. تو اس لیے بنیادی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، جو اس کا خواتین کا روزمرہ کی زندگی سے ان کا رابطہ رہتا ہے، وہ ضرور سیکھنی چاہیے. جیسے جب حج پہ جانا تھا تو انہوں نے کہا حاجی کیمپ میں کہ اتنا سیکھ کے جائیں کم از کم.
کہ خود بھی صحیح عمل کریں اور دوسروں کو بتا سکیں، ٹھیک ہے؟ اتنا سیکھیں، نہ کہ یہ کہ وہاں صرف پوچھنے والوں میں ہی رہیں کہ ہر وقت ہم خود ہی مطلب کسی سے پوچھ لیں گے۔ بعض دفعہ کوئی مفتی یا کوئی لوگ نہیں اویلیبل ہوتے اور پرابلم ہوتی ہے تو پھر کیا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس حدیث کی شرح میں علامہ طیبی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے لیے خواہشات شہوات کا دروازہ کھولتا رہتا ہے، مگر عالم دین اس کے مکر کو جانتا ہے، اس لیے وہ اس کے مکر سے محفوظ رہتا ہے، مگر عابد شیطان کے اس جال میں پھنس جاتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ شیطان کا مکر و فریب ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں جب جس نے دین کا علم حاصل کیا وہ اس کو پتہ ہے کہ شیطان کی چال کیا ہے، وہ کیسے وسوسہ ڈالتا ہے، وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے پیچھے ہو جاتا ہے، اعوذ باللہ ہی پڑھ لیں اسی سے بھی پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو اتنی آنکھ کھل جاتی ہے انسان کی دل کی بھی کہ اس کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے، تو انسان اپنے آپ کو ایک عالم دین جو ہوتا ہے نا وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے برائی سے، گناہ سے اور وسوسوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، ہمیں صحیح معنی میں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور جو احادیث ہم سن رہے ہیں اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہمارا ذہن کھولے، اور ہمیں صحیح طرح سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے؟ آج کے لیے اتنا کافی ہے، دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذی القوۃ المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انی اعوذ بک من نہیں یا اللہ اپنے فضل و رحمت کے دروازے کھول دے میرے مالک، برائی سے، برے وقت سے، بری صحبت سے، برے ماحول سے، برے لوگوں سے ہماری حفاظت فرما، نیک اور صالح لوگوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنا، سمجھنا اور اپنی زندگی میں توکل کو شامل کرنا، شکر کو شامل کرنا، یہ عطا فرما دیجیے، یہ نعمت عطا فرما دیجیے۔ حدیث پاک کو پڑھنا، سننا، سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی دعائیں اس امت کی خیر کے لیے مانگی، ہمارا حصہ بھی ان دعاؤں میں رکھ دیجیے، اور جن گناہوں سے، شرور سے، شرارت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی، ہماری بھی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ خیر کے فیصلے فرما دیجیے، جتنا وقت ہمارے پاس باقی ہے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی مخلوق میں ہمیں خیر بنا دیجیے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ نعمت عطا فرما دیجیے میرے مالک، پاکیزہ سوچیں عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔